ابھی شعبان کے چند ایام باقی ہیں، اس کے بعد اللہ کی توفیق سے رمضان کا مہینہ داخل ہونے والا ہے۔ جو آنے والا مہینہ ہے اس کی ابتدا ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر کے رمضان کا مہینہ ختم سمجھ کر کے عید منانی ہے۔ یہ اصول ہے شریعت کا۔ تو آج خاص طور سے جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مکلف کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم کیسے گزاریں۔ تو انشاءاللہ بہت ساری تفصیل نہیں لیکن اختصار کے ساتھ کچھ باتیں ہیں، اس تعلق سے ہم اور آپ کتاب و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ جو آنے والا مہینہ ہے اس مہینے کی خیر و برکت کا حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ سال بھر میں 12 مرتبہ چاند دکھائی دیتا ہے، لیکن لوگ عمومی طور سے 2 ہی 3 چاند کا انتظار کرتے ہیں، ایک تو رمضان کا، دوسرے محرم کا، تیسرے جو ہے پھر عیدین کا چاند ہوتا ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو۔ تو عمومی طور سے چاند دیکھنے کی دعا جب پوچھی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کون سی چاند، عید والی چاند کی دعا کہ بقرعید والی چاند کی دعا، حالانکہ سال کے 12 مہینے ہر مہینے چاند دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو چاند جب بھی دکھے تو ہم کو دعا پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کون سی دعا ہے؟ ممکن ہے کہ یاد ہو، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی کہ ہم جو ہے چاند کے تو منتظر ہوتے ہیں اور ہر مہینے چاند دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ اسلامی کیلنڈر اس کی بنیاد چاند کے اوپر ہے، نہ کہ سورج پہ، چاند کے اوپر ہے، اسی سے طے ہوتا ہے کہ ہمارا مہینہ ختم ہو گیا اور نیا مہینہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے عیسوی کیلنڈر میں جس کو ہم فالو کرتے ہیں عمومی طور سے، اس میں مہینہ 30 کا ہوتا، 29 کا بھی ہوتا، 28 کا بھی ہوتا اور 31 کا بھی ہوتا، 32 کا نہیں ہوتا ہے نا۔ لیکن عربی جو اسلامک کیلنڈر ہے اس میں مہینہ 29 کا ہوتا یا پھر 30 کا ہوتا ہے، 28 کا نہیں ہوتا، 31 کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مہینے، تو بہرحال ہم کو ایک تعلیم دی گئی کہ چاند دیکھ کر کے روزے کی ابتدا کرنا ہے اور چاند دیکھ کر کے ہی رمضان کے مہینے کو ختم سمجھنا ہے، افطاری کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور دعا سکھلائی۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں ہم دیکھیں گے تو اس میں توحید آپ کو نظر آئے گی، توحید نظر آئے گی تمام دعاؤں کے اندر، خاص طور سے کہیں توحید آپ کو نظر آئے گی، کہیں عقیدہ آخرت نظر آئے گی، ٹھیک ہے، کہیں دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم نظر آئے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ایک مومن کو سکھائی ہیں کہ وہ صبح و شام جن جن دعاؤں کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس پر غور کریں تو یہ ساری چیزیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب یہی دعا ہے، اور کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سورج اور چاند کے اندر تاثیر سمجھتے ہیں، سورج اور چاند میں تاثیر سمجھتے ہیں اور باقاعدہ مختلف مواقع پر ان کی عبادتیں بھی ہوتی ہیں۔ آج بھی جو ہمارے وطنی بھائی ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ ان کے یہاں بھی پوجا ہوتی ہے اس چیز کی، یہ فلاں دیوتا ہے تو یہ فلاں دیوتا ہے تو یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس زمانے میں بھی یہی چیز ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ جب بھی چاند نظر آئے تو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے ہم کو یہ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ سب سے بڑا اللہ رب العالمین ہے، ساری کبریائی اللہ کے لیے۔ اگر چاند ہم کو نظر آ رہا ہے تو چاند بھی یہ اللہ کی بڑائی کا مظہر ہے۔ اس کے بعد اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ یہ جو چاند ابھی طلوع ہوا ہے، اے اللہ ایمان اور امن کے ساتھ
یہ مہینہ الہ العالمین تو ہمیں عطا فرما. یہ جو آنے والا اب مہینہ شروع ہوا تو ایک تو ایمان اور دوسرے امن، یعنی پورے مہینے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھ، اور اسی طرح سے یہ پورا مہینہ ہمارے حق میں امن والا مہینہ بنا. اس لیے کہ جب امن رہے گا تو انسان کا ایمان پہ ثابت قدم رہنا ممکن رہے گا. ٹھیک ہے، امن نہ ہو، بدامنی کے حالات ہوں، تو پھر ایسے وقت میں دین پر چلنا بھی انسان کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ ایک مشکل اور آزمائش کی گھڑی بن جاتی ہے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی والسلامتی والاسلامی. اور اللہ ہر بلا، ہر آفت، ہر مصیبت جو ہم کو تکلیف دے سکتی ہے الہ العالمین، ان ساری بلاؤں سے تو ہماری حفاظت فرما. والاسلام، اور اللہ پورے مہینے ہم کو فرما بردار رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اتنی پیاری دعا ہے کہ ایک مومن جو ہے جب چاند دیکھے تو جو ہے یہ دعا پڑھے. مہینے کے شروع میں دعا پڑھ لیجئے. تو یہ ایک تعلیم ہے. تو چاند دیکھ کر کے ہم کو روزہ رکھنا چاہیے، چاند دیکھ کر کے ہم کو افطاری کرنا چاہیے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی چاند دکھائی نہ دے، بدلی ہو، یا بہت کوششوں کے باوجود بھی کہیں نظر نہ آئے، کہیں سے کوئی خبر نہ آئے، تو مہینہ اگر 29 کا ہے تو اس کو 30 پورا کر لو. 30 پورا ہو گیا تو اگلا پھر کیا ہو جائے گا؟ 1 تاریخ ہو جائے گا. 1 تاریخ سے آپ شروع کیجئے. لیکن شک میں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ آج چاند دکھا نہیں دکھا تو روزہ رکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ بالکل نہیں رکھ سکتے ہیں. شک کا روزہ نہیں ہوتا ہے، شک کا روزہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے. کبھی بھی ایک چیز میں عمومی طور سے ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر میسجوں میں کہیں سے چاند کی خبر ہمارے پاس آ گئی، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. ان کے پاس، ان کے پاس، یہاں وہاں. اس کو پھیلانے سے بہتر کیا ہے کہ جب تک آپ کی ہلال کمیٹی کے جانب سے کوئی ڈیسیزن نہ آئے، کوئی فیصلہ نہ آئے، ہمارا حق نہیں بنتا ہے کہ لوگوں کے اندر اس کو پھیلایا جائے. بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو ہلال کمیٹی آپ کی ہے، چاند کمیٹی ہے، وہاں تک آپ اس خبر کو پہنچائیں اگر کر سکتے ہیں. لوگوں تک پہنچانے کے بجائے وہاں تک آپ پہنچائیے، تاکہ وہاں سے جب ایک فیصلہ آئے گا تو سارے لوگوں کے لیے اجتماعی ایک فیصلہ ہوگا. لیکن یہاں کیا ہوگا کہ مان لو 10 لوگوں کے پاس ایک میسج آ گیا، ہلال کمیٹی نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اب چاند تو فلاں جگہ دکھ گیا، تو آپ کا جو روزہ رہے گا وہ کہیں نہ کہیں شبہات کے دائرے میں آپ پورے دن رہیں گے. پتہ نہیں ہمارا روزہ صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، آج کا روزہ تھا کہ نہیں تھا، ہو سکتا ہے آج عید ہو. تو پھر انسان شبہات کا شکار ہو جاتا ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو، جو اس کے لیے متعین ہے جو افراد، ان تک پہنچایا جائے، اور وہاں سے ایک متفقہ جو فیصلہ آئے اس کے اعتبار سے ہم کو عمل کرنا چاہیے. یعنی ہم کو روزہ رکھنا ہے آج کہ نہیں رکھنا ہے، کل عید منانی ہے کہ عید نہیں منانی ہے، تاکہ کم سے کم ایک شہر، ایک علاقے کے لوگ اس معاملے میں کیا ہو جائیں؟ متحد ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ جو ہے کچھ لوگ آج عید منائیں، کچھ لوگ روزہ رکھیں. یہ کیا ہے؟ ایک اجتماعی جو مسائل ہیں اس کے اندر خلل پڑتا ہے. تو یہ ہو گیا چاند کا ایک مسئلہ. اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے لیے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ نیت کا درست ہونا، نیت کا صحیح ہونا. ٹھیک ہے، نیت کا صحیح ہونا. عمومی طور سے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. سارے اعمال کا دار و مدار کہاں ہے؟ نیتوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزے ہوں، ان کے لیے کوئی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کے ثابت نہیں ہے. نیت کا کوئی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی الفاظ میں نیت کی ہو. ٹھیک ہے. جب آپ سے ثابت نہیں ہے تو نیت کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی غالباً ذکر کیا تھا، نیت ایک قلبی عمل ہے، دل کا عمل ہے. آپ کے ارادے کو ہی نیت کہا جاتا ہے. تو خاص طور سے جو فرض روزے ہیں، فرض روزے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو نفلی روزہ ہوتا ہے جو عام دنوں میں آپ کبھی بھی رکھ لیں، اور ایک ہوتا ہے جو ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا، یہ فرض روزہ ہے. اس میں عمومی طور سے نیت کے بارے میں تھوڑا سا فرق ہے. عام دنوں میں آپ جو ہے نیت فجر کے بعد کرو، دوپہر میں کرو،
زوال سے پہلے کرو، زوال کے بعد کرو، جب بھی آپ روزے کی نیت کر لیں گے، اگر آپ نے کھایا پیا کچھ نہیں ہے، آپ کا روزہ وہاں سے شروع ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے نا، فرق سمجھیے۔ مان لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم آپ کو بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے آپ کا معمول تھا بہت دیر تک صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے سے تبادلہ خیال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، پھر وہاں سے اٹھتے تھے، پھر آپ ازواج مطہرات کے پاس ان کے خیر خیریت کے لیے آتے تھے۔ اگر کسی کے پاس کچھ کھانے کو رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے تھے، اور اگر نہیں رہا تو کیا بولتے تھے؟ چلو آج روزے سے ہو جاتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ تو ابھی فجر سے پہلے آپ کی کوئی نیت نہیں تھی، گھر پہ آئے تھے کہ کچھ کھا لیں، لیکن کھانے کا کوئی نظم نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں ملا، ممکن ہے کہ سورج طلوع ہو گیا، بلند ہو گیا، کیونکہ اشراق پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سمجھ گئے نا؟ تو سورج طلوع ہو گیا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ چلو اب میں کھانے کو کچھ نہیں ہے نا، تو روزے سے رہ لیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نفلی روزے کی نیت آپ جب سے شروع کر لیں گے، وہاں سے آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ کہاں؟ جب مکے میں تھے تبھی سے رکھتے تھے۔ مدینہ میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں میں اعلان کر دیا کہ اس کا روزہ رکھنا ہے، اور باقاعدہ ایک منادی کرنے والے کو دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور یہ کہا کہ اگر کسی نے ابھی صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو وہ نہ کھائے پیے، یعنی اب روزے کی نیت کر لے۔ تو نفلی روزے کے لیے کیا ہے؟ آپ جب سے مان لو آپ فجر پڑھ کے آئے تھے، کچھ کھائے پیے نہیں، سو گئے، اور آپ کی نیت کھلی 11 بجے یا 12 بجے کھلی، اب کچھ نہیں کھائے پیے تھے نا، اب سوچے یار آدھا دن تو نکل گیا، اب 5-6 گھنٹے تو بچے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ یہ دن ہم کیا کر لیں؟ روزے میں کر لیں، وہیں سے آپ نیت کر لیں، آپ کا روزہ شروع، آپ کا روزہ شروع۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ نیت آپ نے جہاں سے کی ہے ثواب آپ کو وہاں سے ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن روزہ آپ کا صحیح ہے، اس لیے کہ آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اور روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا ضروری نہیں ہے، سحری کھانا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ہوگا نیت کا مسئلہ۔ لیکن رمضان کا جو فرض روزہ ہے، فرض روزہ ہے، اس کا الگ مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، یا لا صیام لمن لا یجمع، لمن لا یجمع، جو شخص اس کا روزہ نہیں جو شخص طلوع فجر سے پہلے نیت نہ کرے۔ سمجھے نا؟ طلوع فجر سے پہلے کا کیا مراد ہے؟ کہ فجر کی اذان سے پہلے ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ یہ فرق ہے فرض اور نفلی روزے کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب عمومی طور سے امام صاحب ہماری نیت کب کراتے ہیں؟ بالکل فجر کی اذان ہونے والی رہتی ہے، اس سے پہلے نیت کرائی جاتی ہے مائک میں باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ اور الفاظ جو بولے جاتے ہیں عربی اعتبار سے بھی الفاظ صحیح نہیں ہیں۔ آپ غور کیجئے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، ہے نا، یہی عمومی طور سے الفاظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ غدن جو ہے وہ کل کے معنی میں عربی میں کل کے لیے 2 الفاظ آتے ہیں، ایک امس اور ایک غد۔ امس کا معنی پچھلا جو دن گزر گیا، گزشتہ کل، اور غدن کے معنی آنے والا کل۔ اب آج کی فجر میں ہم کہہ رہے ہیں کہ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، تو کس دن کی نیت کر رہے ہیں؟ تو آج کی نیت کا کیا ہوا؟ سمجھ نا؟ تو عام طور سے دیکھیے آدمی غلطی کرتا ہے کب؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا طریقہ، آپ کا سنت چھوڑتا ہے، سمجھ نا؟ بدعت آدمی اختیار کرتا ہے سنت چھوڑ کر کے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نیت کے الفاظ پائے ہی نہیں جا رہے ہیں،
آپ خود سے جب کوئی طریقہ ایجاد کرتے ہیں تو غلطی پر ہی رہیں گے، سمجھ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اجتماعی طور سے پورے لوگوں کو نیت کروائیے، آپ مائک میں اعلان کر کے نیت کروائیے، ایسا کہیں لکھا ہوا ہے؟ یا کبھی حضرت بلال نے، عبداللہ ابن ام مکتوم نے اذان دینے سے پہلے یا اذان دیتے وقت کبھی ایسا اعلان کیا ہو کہ بھائی اب جو ہے نویت ان اصوم غدا للہ تعالیٰ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان کے مہینے نہیں آئے؟ معمولی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والی صحابہ نے نقل کر دیے، تو کیا نیت کے الفاظ صحابہ نے نقل کرنے بھول گئے؟ یعنی گویا کہ اتنی اہم چیز کہ جس پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے اسی کو مس کر دیا صحابہ نے، یعنی کتنی بڑی، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بہتان ہوگا صحابہ کی زندگی کے اوپر کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی اہم چیز جو ہے چھوڑ دی۔ تو نیت کیا ہے؟ نیت آپ جب فجر کی اذان سے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے، تو یہ ہو گیا نیت کا مسئلہ۔ اور کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے کیا ہے؟ سحری کرنی ہے۔ سحری میں نے کہا واجب فرض چیز نہیں ہے، لیکن سحری کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے، آپ نے سحری کیا ہے، صحابہ کرام کو سحری کی دعوت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سحری کرنا چاہیے تاکہ بدن کے اندر انسان کے قوت اور طاقت باقی رہے۔ اور ایک دن کے روزے کا تو مسئلہ نہیں ہے، پورے 29 یا 30 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ بغیر سحری کیے آپ روزہ رکھیں گے کیا ہو جائے گا؟ کمزوری آ جائے گی۔ عام دنوں میں جو کھانے کی عادت ہے ہماری باڈی کو، دھیرے دھیرے کیا ہو جائے گا؟ کمزوری آنی شروع ہو جائے گی۔ تو ممکن ہے آپ کے عبادتوں میں اس سے خلل پڑے، کیونکہ یہ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے کس کے لیے؟ عبادتوں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے۔ تو سحری کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، اے لوگوں سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری کرنے میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ برکت کس اعتبار سے ہے؟ برکت یہ ہے کہ آپ نے صبح کا کھانا کھا لیا فجر سے پہلے، اور اس کے بعد کب کھائیں گے؟ آپ شام میں کھائیں گے۔ دن میں کوئی بھی کٹنگ نہیں ہوتی، چائے ہے نا، کوئی جوس نہیں ہوتا، کچھ اور نہیں ہوتا، ورنہ دن بھر کچھ نہ کچھ تو کھاتے رہتے ہیں نا، تو کم سے کم اتنا تو بچے گا، ایک چیز۔ اور دوسری برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ بھائی اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو آپ عبادت کے نیت کر کے جو سحری کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے مال میں، آپ کے بدن میں قوت و طاقت عطا فرمائے گا، سمجھ رہے نا؟ تو یہ برکت ہے۔ اور سحری میں عمومی طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری اور اذان فجر، سحری اور اذان فجر کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں کیا کرو؟ تاخیر کرو، سحری میں تاخیر کرو، اور افطاری میں جلدی کرو۔ یہ تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے یہاں معاملہ تھوڑا سا الٹا ہے، ہمارے یہاں معاملہ الٹا یہ ہے کہ سحری ذرا پہلے بند ہو جاتی ہے، ہاں، اور افطاری میں ہمارے یہاں تاخیر ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا سا ذرا معاملہ الٹا ہے۔ ہمارے نبی کہتے ہیں کہ سحری میں تاخیر کرو اور افطاری میں کیا کرو؟ جلدی کرو، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے باقاعدہ کہا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے، لوگ خیریت میں رہیں گے، سمجھ گئے نا؟ ہم بولتے ہیں نا لوگ خیر میں رہیں گے۔ ہم جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، اپنی خیریت چاہتے تو ہم سے لگو مت، ایسا بولتے ہیں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ضمن میں یہ بات کہی ہے، خیر رہے گا تمہارے حق میں، تم خیریت میں رہو گے اگر تم افطاری میں جلدی کرتے رہو گے۔ تو خیریت، ایسا الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود کا جو معاملہ تھا، اس کو آپ سمجھیے، یہود کا جو معاملہ تھا، یہود کہتے تھے ابھی تو ہم نے افطاری کی ہے، سحری کی ہے، اور ابھی سورج غروب ہو رہا ہے سحری کرنے کی، اس سے کہیں زیادہ ہمارے اندر طاقت ہے، 4 گھنٹے کے بعد اگر سحری کرنا پڑے، افطاری کرنا پڑے تو بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ نے خالی اتنے کا مطالبہ کیا ہے، سمجھے نا؟ اللہ نے اتنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کے جانب سے کیا تعلیم ہو؟ اللہ کو بتا رہے تمہارے اندر کتنی طاقت ہے، تو اللہ کے نبی نے خیریت میں رہو گے، تم اللہ کو کیا بتا رہے تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ 4 گھنٹہ اور تم بھوکے رہ سکتے؟
تو یہود لوگ کیا کرتے تھے؟ افطاری میں تاخیر کرتے تھے، یہ بتانے کے خاطر ہم اس سے کہیں زیادہ بھوکے رہ سکتے ہیں، 17 گھنٹے کے بجائے 20 گھنٹے بھوکے رہ سکتے، 24 گھنٹے بھی بھوکے رہ سکتے، یہ بتاتے تھے وہ۔ تو اللہ کو ہم بتا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کیا کرو؟ ان کی مخالفت کرو، ان کی جو ہے موافقت مت کرو۔ تو یہ ہے اس ضمن کے اندر کہ ہم جو ہے سحری میں کیا کریں؟ جلدی کریں۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عصر کی نماز پڑھے اور سحری کر لو، افطاری کر لو۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے آتا ہے کہ اذا غربت الشمس فقد افطر الصائم، جب سورج غروب ہو جائے تو ایک روزے دار کو افطاری کر لینا چاہیے۔ سورج جیسے ہی غروب ہوا، اب اس میں کون سی شک کی بات ہے؟ پتہ نہیں ابھی ڈوبا کہ نہیں ڈوبا۔ آج کے دور میں یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ہر ہاتھ کے اندر موبائل ہے، سن سیٹ اور سن رائز یہ برابر آپ جہاں ہیں وہاں کا بتائے گا۔ یہاں کنڑ میں آپ کنڑ کا سیٹ کر لو، یہاں سن سیٹ کا ٹائم کیا ہے اور سن رائز کا ٹائم کیا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو برابر آپ کو انٹرنیٹ بتائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے افطاری کر لو، انتظار مت کرو۔ نہیں ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، سمجھ نا، ابھی اذان نہیں ہوئی، مؤذن صاحب تو بیچارے افطاری کر کے ہی اذان دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ٹائم ہو گیا تو ہم نے کیا کر لینا ہے؟ اب مان لو کہیں آپ مسجد سے دور ہیں، تب کیا کریں گے؟ کہاں کی اذان سنیں گے؟ جہاں اذان سنائی نہیں دیتے تو کیا کریں گے آپ؟ تو اذان کا انتظار کریں گے۔ تو اذان ضروری نہیں ہے، ٹائم ہونا ضروری ہے۔ تو افطاری میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی سورج غروب ہو جائے تو احتیاطاً 5 منٹ 10 منٹ رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کاہے کی احتیاط؟ اللہ نے آپ کو نگاہ دیا، آپ کو ٹائم دیا، علم دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ دیکھیے نا، آپ دیکھیے وقت ہو گیا، آپ نے کیا کر لینا ہے؟ افطاری کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے افطاری کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کچھ کھاؤ ہی، سمجھے نا، یہ بھی یاد رکھیے۔ میں آپ ایک بات بتاؤں، نیت سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے کچھ نہیں کھایا، دوپہر میں آپ نے نیت کر لی روزہ نہیں رکھنا ہے، آپ کا روزہ گیا، ختم، سمجھ گئے نا؟ آپ کا روزہ ختم۔ منہ میں کچھ ڈالنا ہی ضروری نہیں ہے افطاری کرنے کے لیے۔ آپ نے نیت کر لی کہ ہاں بس افطاری ہو گیا، ختم ہے، یہاں سے ہو گئی آپ کی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ کھجور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرتے تھے، تر کھجور سے، نہیں ہے تو پانی سے آپ کر لیجئے، نہیں تو سوکھے کھجور سے۔ اب آج کے دور میں اطباء نے تحقیق کیا ہے کہ کھجور وہ ہیموگلوبین کو بہت جلدی بڑھاتا ہے، اور بھوکا رہنے کی وجہ سے جو کمی ہوتی ہے وہ بہت جلدی کور ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطاری کرتے تھے، یہ آپ کی تعلیم ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے آپ کھجور سے، اللہ توفیق دے، اب تو ہر گھر میں اتنی غربت نہیں ہے، الحمدللہ ہر کسی کے پاس میسر ہے، تو کھجور سے افطاری شروع کرنا چاہیے، اور پھر دعا پڑھنی چاہیے، ہے نا؟ دعا پڑھنی چاہیے، کون سی؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو روزہ رمضان کا مہینہ یہ ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ ہم کو شکر سکھاتا ہے، شکر کے جذبات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، سمجھے؟ شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو افطاری اور سحری کے تعلق سے ہاں ایک چیز رہ گئی کہ سحری اور اذان کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے، یعنی تاخیر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کی، آپ نے بلایا، ہم گئے سحری کی، تو کہا کہ اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا جب آپ نے شروع کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی 50 آیت پڑھ لے، ایک آدمی 50 آیت قرآن کی تلاوت کر لے، ترتیل کے ساتھ اگر ایک آدمی کرتا ہے تو 15 سے 20 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ 10-15 منٹ 20 منٹ ایک آدمی جو تلاوت کرنے میں، تو یعنی بالکل اذان سے 15-20 منٹ پہلے آپ افطاری سحری شروع کرو اور ختم کر لو، ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اذان میں 5 منٹ باقی ہے تو شروع کرتے ہیں، کبھی نیند نہیں کھلی یا کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور آپ جو ہے سحری کر رہے ہیں اور مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں،
ٹھیک ہے؟ تو جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے منہ میں ہے اس کو تھوکو مت، اس کو تم پوری کر لو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں اب کھاتے بیٹھو بالکل. ہے نا کہ بھائی اگر مؤذن اذان دے رہا ہے تو آپ کے سامنے جو کچھ ہے اس کو پورا کرنے کے چکر میں 15 منٹ لیٹ ہو گئے تو کھاتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں جو لقمہ تھا وہ آپ لے لو، آپ کے منہ میں جو آپ نے لقمہ ڈال لیا تھا وہ اب نگل لو، ٹھیک ہے؟ پانی پی لو، بس اتنی چیز ہے. اور آج کے دور میں تو موبائل اس پہ ساری چیزیں موجود ہیں، ٹائمنگ پورا پتہ ہے، تو اتنا مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو وقفہ اتنا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ 2 بجے 2:30 بجے آپ سحری کر کے سو گئے. یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی تعلیم کیا دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے بالکل اذان ہونے والی ہے اس سے پہلے آپ سحری سے فارغ ہو، اس سے پہلے سحری سے فارغ ہو جاؤ، وضو کرو، اور اللہ توفیق دے تو اس سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھو، اور قرآن کی تلاوت کرو، دعائیں کرو. اس لیے کہ وہ وقت ہوتا ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ عمومی طور سے کرنا چاہیے. تو رمضان میں سحری اور افطاری کے متعلق یہ چیزیں کم سے کم ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے. خیر و برکت کا مہینہ ہے تو اس میں نہ صرف ہم اپنے لیے افطاری کا نظم کریں بلکہ دوسروں کو بھی افطاری ہم کروائیں، دوسروں کو بھی افطاری کروائیں، دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں. من فطر صائما کان لہ مثل اجری من غیر ان ینقص من اجورہ شیء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی روزے دار کو افطاری کروا دی تو جتنا اس روزے دار کو اجر اللہ رب العالمین دے گا اتنا آپ کو بھی اجر دے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی دونوں میں سے کسی کے اجر میں نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ اب تو 50-50 ہو جائے گا. یعنی عمومی طور سے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہوتی ہے، کسی کے ہاں دعوت میں گئے تو اپنا کھجور جیب میں رکھ کے جاتے ہیں. سمجھ گیا نا؟ اس کی ہاں کی کائے کو کھانے کی. حلال حرام تو چھوڑ دیجئے اپنی جگہ پر. سمجھ گیا نا؟ روزے میں شریک نہ ہو، باقی وہ حرام کی کمائی اس کی چلے گا، وہاں پیٹ بھر کے آئیں گے لیکن اپنا کھجور اپنے ساتھ میں لے کے جائیں گے، اس سے ہم افطاری کریں گے. سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے روزہ کیا ہو جائے گا؟ 50-50 ہو جائے گا، ہماری نیکی جو ہے کم ہو جائے گی، سامنے والے کے نام اعمال پہ چڑھ جائے گا. سمجھے؟ دنیا میں ہم پارٹنرشپ والا مسئلہ سمجھ رہے ہیں. بھائی دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. افطاری آپ اپنے کھجور کی کرو یا سامنے والے کے کھجور کی کرو. روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ کا آج اس کو کیسے ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ محنت آپ نے کی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی من غیر ان ینقص من اجورہ شیء. کسی کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. ہاں آپ کو آپ کی نیکی ملے گی، سامنے والے نے آپ کو افطاری کرایا تو اس کو اپنے روزے کا تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن آپ کو جو نیکی ملے گی اتنا ہی نیکی مزید اس کو اور مل جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. اب اس میں افطاری کروانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ غریب لوگوں کو ہی افطاری کرواؤ. ٹھیک ہے؟ اگر غریب غربا اگر آپ کو میسر ہیں تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے ان کی کفالت کر لو، ان کے یہاں کھانے کا نظم کر دو، ان کے یہاں افطاری دے دو، ان کے یہاں راشن دے دو، تاکہ رمضان کے مہینے میں بھی کیا ہو جائے، ان کے ساتھ ہمدردی ہو جائے اور ان کے گھر میں بھی اس عبادت کو پورا کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کہ صرف اور صرف آپ اپنے روزانہ اپنے دوست و احباب کو پارٹیاں دیتے ہیں، غریب غربا آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا جان پہچان والا ہے، وہ واقعی مستحق ہے، اس کو پوچھتے ہی نہیں ہیں. روزانہ انواع و اقسام کے آپ کے پورے دستر بچتے ہیں لمبے، ان کو بلا ان کو بلا، افطار پارٹی روز چل رہی ہے، لیکن آپ کا پڑوسی ضرورت مند ہے اس تک آپ نہیں پہنچاتے ہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار ضرورت مند ہے اس کو نہیں پہنچاتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ جو ہے سب سے بڑی ہمارے لیے محرومی کا سبب ہے. ہم جو ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں مستحق کون ہے. مستحق کو پہنچانے کے بعد آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کے بعد آپ دوستوں کو بلائیے، احباب کو بلائیے، پاس پڑوسیوں کو بلائیے. اور ہمارے یہاں ایک عادت سی کیسی لگی ہوئی ہے، جس کی افطاری ہمارے گھر آئی ہماری افطاری بھی اس کے گھر جائے گی، ہے نا؟ یہ چل رہا ہے عمومی طور سے. جس نے دیا اس کے ہاں پہنچائیں گے، جس نے نہیں دیا اس کو پوچھیں گے بھی نہیں.
اور اگر اتفاق سے کسی دن ہم نے دے بھی دیا تو ہم انتظار میں ہیں تو اس کا آیا کہ نہیں آیا، اگر نہیں آیا تو دوسرے دن سے بند۔ بھئی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ بدلہ تو وہی چاہتے ہیں، بدلہ وہی چاہتے ہیں۔ میں ان کے یہاں دوں، ہمارے یہاں دے، تو گیا کیا آپ کے پاس سے؟ کچھ نہیں نا، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، الگ مسئلہ ہے کہ آپ نے دیا، سامنے والے نے پہنچا دیا، الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ اگر امید واقعی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سوچ کر کے کہ ہم سامنے والے کو دیں گے، وہ ہمارے پاس دے گا نہیں دے گا، ہم نے دینا ہے، تو آپ نیکی کے مستحق بنیں گے۔ لیکن ہم دیں گے اس لیے سامنے والا دے گا اس امید میں دے رہے ہیں، تو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں، سامنے والے دے دیتے کوئی مسئلہ نہیں، تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہماری نیکی سلامت رہے، ہماری نیکی باقی رہے، اس امید میں نہ کہ ہم پہنچائیں تو سامنے والا بھی ہم تک پہنچائے۔ نہیں بھائی، اس کو نہیں میسر ہے یا اس کے گھر میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو دے، ممکن ہے شرم محسوس کرتا ہو کہ یار ہمارے گھر میں کیا روٹی چٹنی بنی ہوئی سوکھا روکھا، کیا پہنچائیں سامنے والے کو، تو اس کی عزت برقرار رہے، اس کی عزت نفس محفوظ رہے، اس بات کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو جو توفیق دی ہے وہ چیزیں ہم کیا کریں، سامنے والے کو پہنچائیں۔ اور کیا فرق پڑ جاتا ہے، ایک کیلے کے 4 ٹکڑے کر کے پہنچا دینا، 2 کھجوریں پہنچا دینا، کچھ دانے جو ہے انگور کے پہنچا دینا، کچھ دانے پھل فروٹ کے، 1 سیب کاٹیے تو آپ 4 گھر میں پہنچا سکتے ہیں۔ تو بہت آسان سی چیزیں ہیں، انسان کرنے پہ آئے، بہت آسان چیزیں ہیں کہ آدمی کر سکتا ہے، کئی سارے لوگوں کو شریک کر سکتا ہے، کئی سارے لوگوں کے اجر کو کما سکتا ہے ان کے برابر۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت اچھا موقع جو ہے نیکیوں کا اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اس سے بہت سارا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں، ہمارے لیے موقع ہے اللہ رب العالمین۔ یعنی آپ سوچئے روزے کا اجر کتنا بڑا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یومن فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ ایک شخص واقعی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے 1 دن روزہ رکھتا ہے، 1 دن کوئی روزہ رکھتا ہے محض کس لیے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو خوش کرنے، تو 70 سال کی مسافت کی دوری کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ 1-2 سال نہیں، 70 سال کی مسافت کی دوری، اتنا دور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے کر دیتا ہے۔ آپ سوچئے، یہ تو نفلی روزے کی بات ہو گئی، یہ فرض روزہ ہے، 1-2 نہیں، پورے 30 دن اگر آپ اللہ کی توفیق سے روزہ رکھتے ہیں اور آپ کے اندر اخلاص ہے، خلوص ہے، تو آپ سوچئے جہنم سے کتنی دوری ہو گئی آپ کی، اور جنت سے کتنی قربت ہو گئی آپ کی، کتنی دوری ہو گئی۔ اور خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ عتقاء من النار، ان للہ عتقاء من النار کل یوم، ہر دن جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، ہر دن اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو۔ 11 مہینے جو گناہ کر کر کے ہم بالکل جہنم کے دہانے پر جا کر کے کھڑے ہو گئے تھے، یہ جہنم سے دوری کا ہمارے لیے سبب بن جاتا ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ سوچئے کہ اگر 29-30 دن اللہ توفیق دے دے کہ امانت داری کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے جو ہے 30 دن کے روزے کی اللہ توفیق کسی کو دے دے، مل جائے، کتنا دور ہو جائے گا وہ جہنم سے اور جنت کی کتنا، جبکہ اللہ نے کیا کر دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، تغلق فیہ ابواب الجحیم، روزہ جب شروع ہوتا ہے، چاند دکھائی دے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جہنم کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے۔ وہ تفتح ابواب الجنہ، اور اسی طرح سے جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ جہنم کا دروازہ بند ہو گیا، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو جو دروازہ کھلا ہوا ہے اس میں داخل ہونے کی ہم کو کیا کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، جو بند ہے اس کو کھولنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اور باقاعدہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ ینادی منادن، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے طلبگار، اے نیکی کے طلبگار، اے نیکی کے خواہش رکھنے والے، آگے بڑھو، آگے بڑھو، نیکی کماؤ۔ یہ آواز کس کو سنائی دیتی ہے، ایمان والے کو سنائی دیتی ہے، مومن کو سنائی دیتی ہے، متقی کو سنائی دیتی ہے، نیک انسان کو سنائی دیتی ہے۔ وہ ہر خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، اس لیے آواز آتی ہے، ندا آتی ہے اللہ کے جانب سے کہ اب نیکی کمانے کا مہینہ ہے،
اس میں آگے بڑھو. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ, اور باقاعدہ تنبیہ کی جاتی ہے, اے گناہ کرنے والے اب تو رک جا, اے گناہ کرنے والے جہنم کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے, رک جا, سنبھل جا, وہ دروازہ بند ہے, اس کو کھول کر کے اندر داخل ہونے کی کوشش مت کر, کہ اللہ کی جانب سے صدا دی جاتی ہے. تو یہ ہمارے لیے انتہائی بابرکت مہینہ ہے, بہت سارے نیکیوں کے راستے اس میں ہیں. تو روزہ جو ہم رکھتے ہیں, روزہ آپ نے افطاری کر سحری کر لی, اب افطاری تک آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس روزے کی آپ حفاظت کریں, روزے کی کیا کریں, حفاظت کریں. جس طرح سے کھانے پینے سے آپ رک رہے ہیں, زبان کی بھی حفاظت کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع, کتنے سارے ایسے روزے دار ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں, کھاتے پیتے نہیں ہیں, لیکن جب شام ہوتی ہے ان کو ان کے روزے کا کوئی اجر نہیں ملتا ہے. نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا ہے؟ اس لیے نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل, اگر کوئی انسان جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے, نادانی کی باتیں بکتا رہے اپنی زبان سے, فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ, اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایسا انسان کھانا پینا چھوڑے. جب زبان تمہارے اچھے نہیں ہیں, جب زبان سے جھوٹ بول رہے ہو, غیبت کر رہے ہو, چغلی کر رہے ہو, دھوکہ دے رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, دغا کر رہے ہو, وعدہ خلافی کر رہے ہو, دن بھر یہی چل رہا ہے, تو یہ سب تو تم کھا رہے حرام, تو پھر حلال جو کھانا پانی تمہارے گھر کے اندر موجود تھا وہ بھی چھوڑ کے آئے. سمجھا نا, حرام کاری تو کر ہی رہے پورے دن بھر, تو حلال جو تھا کھانا پینا وہ کاہے کو چھوڑے بیکار میں. تو حلال چھوڑ کے حرام کھا رہے, تو اس سے بہتر فلیس للہ حاجہ, اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھو. تو دن بھر آپ خوش ہو جا رہے, ہمارا ایک دن ہو گیا لیکن شام میں کچھ نہیں ملتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان, ایک روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں. ایک روزے دار کو جو واقعی اپنے روزے کی حفاظت کرتا رہا, دو خوشیاں ملتی ہیں. کون سی؟ فرحتن عند فطری, جب افطاری کرتا ہے اس کو خوشی لاحق ہوتی ہے. افطاری کرتا خوشی, دن بھر اپنی حفاظت کی, زبان کی حفاظت, بد نظری سے اپنی حفاظت کی, اپنے آنکھوں کی, اپنے کانوں کی, نہ غیبت سنی نہ غیبت کیا, نہ چغلی کی نہ چغلی سنی, نہ برائی کیا نہ بری بات سنی, نہ گانا گایا نہ گانا سنا, کوئی بھی نادانی کی بات نہیں کی. قرآن سنا, اذکار کیا, نمازیں پڑھی, اچھے کام کیے, اچھی بات کی, صحیح بولا, وعدہ کیا تو وعدے کو پورا کیا, یہ ساری چیزیں, کسی کو دھوکہ نہیں دیا, سب کے ساتھ وفا کیا. جب شام ہوئی, جب وہ پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے بسم اللہ بول کے اور افطاری کرتا ہے, اس کو خوشی ہوتی ہے. اللہ کی توفیق سے ایک دن ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے, راضی کرنے کی ایک دن کوشش کی ہے. تو وہی دعا کرتا ذهب الظمأ, اے اللہ پیاس ہماری ختم ہو گئی. وابتلت العروق, اے اللہ گلا میرا تر ہو گیا. وثبت الاجر انشاءاللہ, اور اے اللہ تجھ سے امید ہے کہ یہ جو میں نے مشقت برداشت کی ہے, اللہ میری نیکی تیرے یہاں ثبت ہو گئی. تو آپ یہ امید کب لگائیں گے؟ جب واقعی آپ روزے کو روزے جیسا رکھیں گے, روزے کو روزے جیسا رکھیں گے, تب آپ اللہ سے امید لگا سکتے ہیں, تب آپ کو شکر گزاری آپ کر سکتے ہیں. ورنہ نہیں, دن بھر آپ کھاتے پیتے رہے, گھر میں چھپے بیٹھے رہے, اور اس کے بعد افطاری کو ٹوپی لگا کر کے اور ہاتھ میں مسواک لے کے آ گئے دسترخوان کے اوپر. روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک ایسا عبادت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا الصوم, اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. یہ اللہ نے کیوں کہا؟ نماز بھی اللہ کا ہے, صدقہ و خیرات بھی اللہ کا ہے, ساری نیکیاں اللہ کی ہیں. لیکن روزے کے تعلق سے اللہ نے فرمایا الصوم لی, روزہ میرا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. ساری نیکیوں کا بدلہ تو اللہ دیتا ہے, تو روزے کے تعلق سے اللہ نے ایسی بات کیوں کہی؟ اس کی وجہ یہ ہے, اہل علم نے کئی ساری باتیں بیان کی ہیں. ایک سبب تو یہ ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں دکھاوا نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی روزے سے نہیں ہے, جب تک وہ بتائے گا نہیں آپ کو پتہ چلے گا نہیں.
اور ایک انسان روزے سے ہے، اگر وہ بتائے گا نہیں تو آپ کو معلوم نہیں ہو سکتا ہے، بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کو روزہ نہیں رکھنے کا، آپ وضو کر رہے ہیں، کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالے، اندر رکھ لیے، باہر نہیں نکالے، تو بازو میں بیٹھا انسان اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ حضرت روزے سے نہیں ہے، پتہ نہیں چلے گا۔ گھر میں کئی سارے ایسے مواقع آپ کو آتے ہیں، گھر میں گئے، کوئی نہیں کچن کے اندر، فریج کھولے، پانی پی لیے، کس کو پتا، لیکن نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو خالص اللہ کے لیے، اللہ فرماتے یدع طعامہ و شرابہ من اجلی، میری وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں، میں اجر دوں گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرے ڈر سے خالص اس نے جو ہے کیا کیا، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، زبان کی حفاظت کی، اور اپنے افکار کی حفاظت کی، اپنے نگاہوں کی حفاظت کی، کانوں کی حفاظت کی، آنکھوں کی حفاظت کی، کس کے خاطر؟ میرے خاطر، لہذا میں اس کو بدلا دوں گا، کتنا؟ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرحۃ عند فطری، جب افطاری کرتا ہے خوشی ملتی ہے، وہ فرحۃ عند لقاء ربی، اور دوسری خوشی ملے گی جب اپنے رب سے جا کر کے ملاقات کرے گا، تب دوسری خوشی۔ اللہ کتنی نیکی دے گا، اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا۔ تو جس قدر انسان کے اندر اخلاص ہوگا یہ فائدہ ہے۔ اور خاص طور سے دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن خلوص دل سے، سچی نیت کے ساتھ، روزے کے آداب و شروط کے ساتھ کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے، قیامت کے دن یہ روزہ جب اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، یہ روزہ اٹھ کے آئے گا، آپ کے حق میں اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ اس کو زبان دے گا، اس کو شکل دے گا، کیسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آپ کی سفارش کرے گا، اے اللہ اس نے میری وجہ سے کھانا نہیں کھایا، میری وجہ سے پانی نہیں پیا، میری وجہ سے بھوک پیاس برداشت کی، میرے وجہ سے بدنظری نہیں کی، میرے وجہ سے غلط سنا نہیں، میرے وجہ سے غلط بولا نہیں، اے اللہ اس کو تو معاف کر دے، اے اللہ تو اس کو نیکی دے، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے نبی فرماتے یشفعان، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا۔ آج دنیا میں کتنی مرتبہ ہم کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے دعا کیجئے، کسی بھی نیک انسان کو دیکھ کر کے بولتے ہیں ان کی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، کوئی گارنٹی ہے؟ لیکن یہاں اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، قرآن سفارش کرے گا تمہارے حق میں، روزہ تمہارے حق میں سفارش کرے گا، اور نبی گارنٹی دے رہے یشفعان، اللہ رب العالمین کی سفارش قبول بھی کرے گا، قبول بھی کرے گا، اس کی گارنٹی اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ ہم دعا کریں ممکن قبول نہ ہو، آپ دعا کرو ممکن قبول نہ ہو، لیکن روزہ دعا کرے، روزہ سفارش کرے، قبول ہوگا، نبی گارنٹی دے رہے ہیں، تو معمولی چیز نہیں ہے۔ تو روزے نہ صرف سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اللہ روزے کی توفیق دے دے، اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ روزے کی حفاظت کی اللہ توفیق دے دے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ مہینہ عطا فرمائے، اور خاص طور سے اس مہینے میں جو کچھ ہم روزے کی شکل میں کریں، اللہ ہمارے اندر خلوص پیدا کرے، اخلاص پیدا کرے، اور اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو روزے کی حفاظت کرنا، نیکی کرنا ٹھیک ہے، کبھی کبھی آسان ہوتا ہے، لیکن نیکی کو محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا یہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما دیا کہ کتنے روزے دار ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن جب شام ہوتی ہے، بدلہ لینے کا وقت ہوتا ہے، بدلہ ملنے کا وقت ہوتا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے ان کو، اس لیے کہ انہوں نے دن بھر روزہ تو رکھا لیکن روزے کی حفاظت نہ کر پائے، روزے کی حفاظت نہ کر پائے۔ تو نہ صرف روزہ رکھنا ہے لیکن روزے کو بچانا ہے، یہ بڑا نازک چیز ہے۔ آپ شیشہ لے کے چلتے ہیں، ہے نا، تو آپ کتنا بچا کر کے چلیں گے؟ آپ دیکھیے ایک پارسل بھی اگر آپ کوئی بھیجتے ہیں تو عمومی طور سے اگر کوئی نازک چیز رہتی ہے تو اس کو باقاعدہ اسپیشل طریقے سے اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہماری عبادتیں عمومی طور سے، اور خاص طور سے یہ روزہ، بہت سارے چیز ایسی ہیں جو اس کو پنچر کر دیں گے، بد نظری ہو گئی، غلط سن لیا، غلط بولا، غلط دیکھا، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ ہمارا ثواب پورا پنچر ہو جائے گا، پنچر ہو جائے، ٹائر پوری ہوا باہر، سمجھ گیا نا؟ تو ایسے پورے رمضان کا کیا ہو جائے گا؟ روزہ تو ہم نے رکھ لیا لیکن اجر کے معاملے میں کیا ہو جائیں گے؟ زیرو ہو جائیں گے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 30 دن رکھ کے بڑا خوش ہو گئے لیکن پتہ چلا نام اعمال میں نمبر کے بجائے زیرو لکھا ہوا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اس کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں خاص طور سے
پہلا عمل اور خاص تو یاد رکھیے اللہ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس کو رمضان کا مہینہ اللہ عطا فرمائے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی روزہ فرض ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فرض اللہ علیکم صیام، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ تو یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ویسے روزہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، کچھ لوگوں کے لیے بچی جب تک بالغ نہیں ہو جاتے ہیں ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، روزہ فرض نہیں ہے۔ نماز کا معاملہ کیا ہے؟ نماز اور روزہ کا معاملہ ذرا الگ ہے۔ نماز 7 سال کی عمر میں بچے کو سکھانے کی تعلیم دی گئی، 10 سال کا جب ہوتا ہے تو نماز اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ کتنے بچی 10 سال کے ہو جائیں تو نماز فرض۔ اب اگر نہیں پڑھے گا تو اس کے نام اعمال میں نماز چھوڑنے کا گناہ لکھا جائے گا، تارک نماز کے حکم میں ہوگا۔ لیکن روزے کا مسئلہ ذرا جدا ہے، روزہ بالغ ہونے کے بعد ہی فرض ہوتا ہے، روزہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے۔ بلوغت کی پہچان کیا ہے؟ لڑکی کو حیض آنا شروع ہو جائے اور لڑکے کو احتلام ہونا شروع ہو جائے، خواب دیکھے تو اس کو منی خارج ہو جائے، یہ بلوغت کی اس کی پہچان ہے، سمجھئے؟ تو بالغ ہونے کے بعد یعنی بچہ اب عمر کوئی بھی ہو سکتی ہے، 12 سال میں، 13 سال میں، 15 سال میں، 18 سال میں، 20 سال میں، جب وہ بالغ ہو گیا اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا۔ اب وہاں سے وہ مکلف ہے، اگر روزہ نہیں رکھے گا تو پھر جو ہے شریعت کے جانب سے وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ تو روزہ بالغ انسان کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو بچی ہو، اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پائے اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ تو یہ ہو گیا بلوغت کے بعد۔ لیکن جیسے کہ بچے کے بارے میں کیا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھو تو کیا کرو؟ مارو، اس کو سزا دو۔ ایسے ہی روزے کے بارے میں بھی ہے، روزے کے بارے میں کیا ہے؟ بچوں کو اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان کو روزہ رکھنے کی عادت دلاؤ، ان کی تربیت کرو، ان کی ہمت مت توڑو، اور روزہ اگر رکھ لیں تو روزہ کھلوائی مت کرو، ہے نا؟ آج ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری دکھاوا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کو کیا کیا؟ بچے نے روزہ رکھا بڑے خلوص کے ساتھ، شام ہوتے ہوتے باپ نے ڈھڈورا پیٹ دیا پورے رشتہ داروں میں، دوسرے دن پیپر میں فوٹو بھی آ گیا اس کا اخلاص تو گیا، اس کی نیکی گئی، اس کو خالی کیا ملا؟ جو آپ نے گفٹ دیا وہ ملا، اور آپ کو کچھ نہیں ملا، آپ کو ملا 0۔ لیکن بچہ اگر اس نے روزہ رکھا ہے اور آپ پہلے دن سے اس کو بتائیں بیٹے روزہ اللہ کی عبادت ہے، اس پر اتنی نیکی ہے، ہم تم کو کیا دیں گے وہ الگ مسئلہ ہو گیا، لیکن اللہ تم ہم سے امید کم رکھو، ہم بہت ساری چیزیں تم کو لا کے دے سکتے، لیکن یہ کیا ہے؟ عارضی چیزیں ہیں، اس کے بدلے اللہ تم کو جنت دے گا، جہنم سے تم محفوظ رہو گے، اور اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے بچوں پر رحم کرتا ہے، تو اس کو اللہ کے رحمات، اللہ کے قربات، اللہ کے رضا، اللہ کے خوشودی، یہ چیزیں آپ بچے کو بتائیے، ایسی تربیت آپ بچے کی کیجئے، نہ کہ اس کا فوٹو، ہار، مالا، یہ وہ ڈال کر کے پورے محلے میں ہمارا بچہ 7 سال 6 سال کا اس نے روزہ رکھ لیا، تو یہ کیا ہے؟ یعنی آپ اس کو ایک عبادت کو ریاکاری، دکھاوا اور شہرت کا ذریعہ آپ بنا دے رہے ہیں، آپ کی تربیت کیا ہو جا رہی ہے؟ غلط ہو جا رہی ہے۔ تو روزہ کھلوائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے شریعت میں، سمجھ گئے نا؟ روزہ کھلوائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دعوتیں اڑاتے ہیں ان کے گھر پہ، ان کے گھر پہ، ان کے گھر پہ، کیا ہے؟ روزہ کھلوائی ہے، آ جاؤ۔ تو یہ یعنی ایک عجیب سا جو ہے ایک عبادت کو باقاعدہ دکھاوے اور شہرت کی چیز بنا دی گئی، جبکہ رب کیا کہتا ہے کہ صوم لی، روزہ میرا ہے، کوئی نہ بتائے تو پتہ ہی نہیں کوئی کون روزے سے ہے کون روزے سے نہیں ہے۔ نماز دکھائی دیتی ہے، صدقہ خیرات دکھائی دیتا ہے، سمجھ گئے نا؟ کوئی آدمی اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کوئی بھی دیکھنے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن روزہ وہ دکھائی دیتا۔ جب تک میں بولوں گا نہیں میں روزے سے ہوں آپ کو پتہ چلے گا نہیں؟ پتہ چلے گا۔ آپ اتنا سوچ سکتے بھائی مہینہ ہے رمضان کا، روزہ رکھے ہوں گے اور نہیں رکھے ہوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا؟ بالکل پتہ نہیں چلے گا، سمجھ رہے نا؟ گھر میں سب کے ساتھ ہم نے سحری کی، سب کے ساتھ ہم افطاری کر رہے ہیں، اور دن میں جب کوئی نہیں رہتا ہم کھا رہے ہیں، نہ بیوی کو پتہ ہے، نہ ہمارے بچوں کو پتہ ہے، نہ دیگر لوگوں کو پتہ ہے، وہ بھی خوش، حضرت کا پورا روزہ ہو رہا، سمجھ گئے نا؟ اور ہمارا کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو وہ ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے،
تو روزہ کیا ہے؟ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہو سکتی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کو شہرت کے نام پر، دکھاوے کے نام پر، بچے کی نیکی تو گئی ہی گئی، آپ نے اپنی نیکی بھی ضائع کر دی۔ اگر بچہ وہ روزہ رکھتا تھا اس کا اجر اس کو بھی ملتا تھا، آپ کو بھی ملتا تھا، آپ نے ایک اچھی تربیت کی تھی اس کو بھی۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، نصوم صبیاننا، ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، ونجعل لهم اللعب بالعہن، کہتے ہیں کہ جب بچہ رونا شروع کر دے، بھوک لگی ہے نا بچے کو، اب پہلی مرتبہ روزہ رکھا، بھوک لگی ہے، چہرہ اتر گیا بالکل، پیاس لگی ہوئی ہے، پریشان حال ہے، تو کہتے ہیں کہ ذرا کپاس وغیرہ کے کھلونے بنا کے اس کے ہاتھ میں تھما دیتے تھے، کپاس وغیرہ کے کھلونے بنا کے اس کو تھما دیتے تھے۔ اب تھوڑی دیر میں، اب بس اب سورج ڈوبنے والا ہے، تھوڑی دیر، بس 1 گھنٹے کی بات، 6 گھنٹے تم نے برداشت کر لیا بیٹے، بس اب 5 گھنٹے رہ گئے، 7 گھنٹے ہو گئے، اب تو اتنے باقی۔ تو دیگر چیزوں میں جیسے ہم اس کو ڈھارس بناتے ہیں، ایسے ہی ہم بچوں کو نماز روزے کی کیا ہے؟ عادی بنائیں، اور بچہ رکھنا چاہتا ہے تو زبردستی، اس سال تم نے کیا کرنا ہے؟ خالی 1 رکھنا ہے، اگلے سال آئیں گا تو پھر 2 رکھو، پھر اس کے بعد آئیں گا تو 3 رکھنا، اس کے بعد آئے گا تو 10 رکھنا۔ اگر اس کو طاقت ہے، قوت ہے، اور اللہ دے گا، رکھ سکتا ہے، بہت چھوٹا نہ ہو کہ واقعی روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ جائے۔ لوگ ناموری کے لیے، بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بھی روزہ رکھوا لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے جو اس سے اس کے صحت کے اوپر اثر پڑے، وہ مکلف نہیں ہے۔ لیکن اتنا ہے کہ اگر 1 رکھا ہے اور رکھ سکتا ہے، نہیں ہوتا تو بھائی ٹھیک ہے بیٹے، نہیں برداشت ہوتا تو چلو ٹھیک ہے، تمہاری اسکول کی چھٹی رہتی ہے نا، سنڈے رکھ لو، آرام کرو، باہر مت نکلو، ابھی اسکول جانے کا ٹائم ہے تو نہیں رکھ سکتے، تمہارے لیے برداشت سے باہر، ابھی جب تک مکلف نہیں ہے تو اس کی ایک تربیت کرنی چاہیے، ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ یہ کہ عبادت کو دکھاوے کی چیز بنا دینا۔ تو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، بچوں کو اس کی تربیت کرنی ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ روزہ کیا ہے؟ اچھا پھر کیا ہے؟ بیمار لوگ جو ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو لوگ بیمار، زیادہ ٹائم ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ 10 منٹ اور ہے بس، ٹھیک ہے۔ جو لوگ روزے سے، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، روزہ فرض ہے لیکن چند لوگوں کو رخصت ہے۔ کس کو رخصت ہے؟ کوئی مریض ہے۔ بیماری 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک دائمی بیماری ہوتی ہے، ایک عارضی بیماری ہوتی ہے، نزلہ، زکام، بخار، ابھی عارضی طور سے آ گیا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو جاتا؟ یہ 2 دن رہے گا، 4 دن رہے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بیماری ایسی ہو جس سے شفا کی امید ہو، تو وہ جب تک بیمار ہیں اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کو ٹائم سے دوا لینا ہے، نہیں لیے تو آپ کی بیماری کیا ہو جائیں گی؟ بڑھ جائیں گی، تو ایسے وقت میں آپ کی مجبوری ہو گئی، کمزوری ہو گئی، بیماری آپ کی ٹھیک نہیں ہو سکتی، بیماری بڑھ سکتی ہے، آپ کو شفا نہیں ملے گی، تب ایسے وقت میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ اتنے دن کا روزہ چھوڑو، لیکن بعد میں آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بیماری ایسی ہے جس سے شفا کی امید نہیں ہے، بی پی ہے، شوگر ہے، ہارٹ ہے، اور کچھ بیماری ایسی ہے کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کو ٹائم سے کھانا ہی ہے، نہیں تو آپ جو ہے زیادہ دیر بھوکے رہیں گے، زیادہ دیر پیاسے رہیں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے، بے ہوشی آ جائیں گی، بیماری بڑھ جائیں گی، آپ کی بی پی، آپ کا شوگر، آپ کو جو ہے جان کا خطرہ ہے۔ ایسے وقت میں آپ کو رخصت ہے کہ آپ روزہ مت رکھو، لیکن اپنے ہر دن روزے کے بدلے ایک آدمی کو کھانا کھلاؤ۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایک آدمی کو کھانا کھلانا ہے، چاہے سحری کروا دو یا افطاری کروا دو، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ بوڑھا انسان ہے، اب بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ بوڑھی عورت ہے، بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی، بیمار ہے، ڈاکٹروں نے کہا اس سے شفا کی امید نہیں ہے، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتے، بہت دیر تک بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ کوئی بھی آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے سماج میں، آپ کے پڑوسی میں، آپ کے جاننے والوں میں کوئی انسان جو ہے محتاج ہے، ضرورت مند ہے، نیک ہے، اس کو آپ اس کے گھر کھانا پہنچاؤ، یا تو ہر ٹائم، یا تو گھر پہ بلا کر کے اس کو کھلا دو۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک دن جو ہے 10 لوگوں کی لے لو، پھر ایک دن 10 لوگوں کی لے لو، پھر ایک دن 10 لوگوں کی لے لو، 30 دن ہو گئے، سمجھ گئے نا؟ تو
پورے مہینے کی آپ یہ کر دیں. یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم جو ہے ہر دن کے بدلے 1.5 کلو اناج، 1.5 کلو غلہ، کتنا یاد رکھیے 1.5 کلو غلہ، یعنی پورے 30 دن کا کتنا بنے گا 45 کے جی. 45 کے جی غلہ آپ جو ہے کسی بھی غریب کو، 1 کو 2 کو آپ پہنچا دیں. چاول ہو، گیہوں ہو، آٹا ہو، جو آپ کو میسر ہو. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دائمی مریض ہیں، جن کو بیماری سے شفا کی امید نہیں ہے، جو بہت زیادہ بوڑھے یا بوڑھی ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے. ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے روزے کے بدلے یا تو کھانا کھلائیں اور یا تو پھر 45 کلو غلہ پورے رمضان کے وہ کیا کر دیں، کسی غریب کو، محتاج کو دے دیں. ٹھیک ہے، تو یہ مریضوں کے لیے. اور اسی طرح سے مسافر جو ہے، اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں سحری افطاری کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کہاں ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا، اور آپ کا کام اتنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے روزے میں مشقت ہے، تو آپ کو اختیار ہے کہ دوران سفر آپ روزہ مت رکھو. لیکن یہ کہ آرام ہے، سحری کر کے آپ سحری کر سکتے ہیں، افطاری ٹائم سے کر سکتے ہیں، بہت زیادہ بھاگ دوڑ والا کام نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، تو آپ بے شک جو ہے روزہ رکھیے. نہیں رکھ سکتے تو آپ کو اختیار ہے، آپ کو گناہ نہیں ملے گا، آپ روزہ مت رکھو، لیکن بعد میں آپ کو قضا کرنی پڑے گی. سمجھ گئے نا؟ تو جو عارضی وجہ سے کوئی روزہ چھوڑے گا اس کو رخصت ہے، لیکن بعد میں اس کو روزہ پورا کرنا پڑے گا، جتنا بھی روزہ چھوٹے گا. لیکن جو دائمی ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے، وہ کیا کریں گے؟ اپنے بدلے کفارہ یا جرمانہ فائن کے طور پر چاہے کھانا دے دیں یا پھر اسی طرح سے غلہ دے دیں، اناج دے دیں، ان کے لیے اختیار ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بات بہت لمبی ہو جائے گی. دوسرا کام کیا ہے؟ تلاوت قرآن. رمضان کے مہینے میں خصوصی طور سے کس کا کرنا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. جب بھی اللہ موقع دے، جیسے بھی موقع دے، اپنے کام سے تھوڑا سا وقت نکال کے ہر نماز کے بعد 10 منٹ بیٹھ جائیے، 15 منٹ بیٹھ جائیے، جو بھی اللہ توفیق دے، 1 صفحہ، 1 رکوع، 2 صفحے، 3 صفحے. صرف اسی پر اکتفا نہ کیجئے کہ امام کے پیچھے جو ہے ہم 1 پارہ تو روز سن ہی رہے ہیں، بلکہ آپ پڑھیے. اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کی تعلیم دی، کیونکہ قرآن بھی قیامت کے دن کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا. تو قرآن پڑھنا ہے تو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے. اور اسی طرح سے قیام اللیل، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، تراویح کی بھی پابندی کرنی چاہیے. یہ کوئی فرض اور واجب چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں اللہ نے ایک موقع دیا ہوا ہے جماعت کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے کو، امام کے پیچھے. عام دنوں میں اتفاق کسی کو ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی ہے، بلکہ خاص لوگوں کو ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو نہیں ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شرف المؤمن قیامہ باللیل، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی عزت کی چیز کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیام اللیل کی، تراویح کی، تہجد کی توفیق دے دے. اس سے بڑی کوئی عزت، کوئی بڑا اکرام اللہ کے پاس نہیں ہے. تو بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ آپ کو توفیق دے کہ رمضان کے پورے مہینے آپ جو ہے پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ لیں. تو من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک عمل کیا ہے؟ وہ ہے رمضان کے آخری عشرے میں قدر کی رات کو تلاش کرنا. انا انزلناه فی لیلۃ القدر، قدر کی رات کو تلاش کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ رمضان کا ہو جاتا تھا، احیا اللیل وایقظ اہلها وشد مئذرها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پوری رات جاگ کر کے عبادت کرتے تھے. سمجھ گئے نا؟ احیا اللیل، رات میں جاگتے تھے. جاگ کر کرتے کیا تھے؟ نوجوان کیا کرتے ہیں؟ کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، موبائل پہ گیم کھیلتے ہیں. پوری رات ایسی گزرتی ہے، چائے کے ہوٹلوں پر، دکانوں پر، کھانے پینے پر، اس میں پورا کام، گپ شپ کرنے میں پوری رات گزارتے. کہتے کیا کر رات جاگے، ہم نے بہت پوری رات جاگے، اور جاگ کے کیا کرے؟ شیطانی کام. تو اللہ کے نبی احیا اللیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے. عبادت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اذکار کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اما عائشہ نے پوچھا رات میں قدر والی رات مل جائے تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ سے معافی مانگو. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو سراپا معافی کو پسند کرتا ہے، تو سراپا معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، معافی پسند کرتا ہے، معافی مانگنا پسند کرتا ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے.
تو گناہوں کی معافی، توبہ، استغفار، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، عاجزی کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا، گناہوں پر رونا، یہ سارا کام ہمارا ہونا چاہیے. کچھ وقت تلاوت کر لیں، کچھ وقت نفلی نماز پڑھ لیں، کچھ وقت اذکار کر لیں، کچھ وقت استغفار کے کلمات پڑھ لیں. یہ ساری چیزوں میں ہمارا وقت گزرنا چاہیے. نہیں ہو رہا جا کے سو جائیے. لیکن کرکٹ کھیلنا، گیم کھیلنا اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا، ٹائم گزارنا، یہ اچھا کام نہیں ہے. سمجھیے نا، یہ اچھا کام نہیں ہے. نہیں ہوتا جا کے سو جائیے. جتنی دیر چستی ہے اتنی دیر عبادت کیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اما عائشہ کہتی ہے آیا لیلا، رات جاگ کے عبادت کرتے تھے. وہ آئی خزا اعلیٰ، گھر والوں کو بھی جگا کے عبادت کرواتے تھے. وہ شدہ میدرا، بالکل کمر کس لیتے تھے، یعنی بہت عبادت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں. اور کیا کرتے تھے آپ کیا کرتے تھے؟ اس قدر والی رات کو پانے کے لیے آپ اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے. تو اعتکاف کیوں بیٹھتے تھے؟ تاکہ یہ رات مل جائے جس کو اللہ نے کیا فرمایا، خیر من الف شہر. 83 سال کوئی انسان عبادت کرے اس کو جتنا اجر ملے گا، ایک رات، وہ جو رات اس کو مل جائے، اس رات میں جو عبادت کرے گا وہ 83 سال والی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہوگا. خیر من الف شہر اللہ نے فرمایا. سمجھ گیا؟ تو 83 سال اتنا عظیم رات، اور انسان موبائل میں ضائع کر دے، گیم میں ضائع کر دے، کھیلنے میں ضائع کر دے، تو اس سے بڑی محرومی. من حرما خیرہا فقط حرم. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی اس رات کی بھلائی سے محروم ہو جائے اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہے ہی نہیں. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا. تو اعتکاف کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تلاش کرتے تھے. اور آپ نے تعلیم بھی دی، تحروا لیلۃ القدر، تحروا لیلۃ القدر من العشر الاواخر من رمضان. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو. رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. قدر والی رات کو 21ویں اور 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں. اور اللہ کی حکمت سے، توفیق سے کیا ہوتا، بدلتے رہتا. کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 27ویں، کبھی 25ویں، کبھی 29ویں آتے رہتا. نبی نے ایک مرتبہ کا ہم کو بتا دیا گیا تھا، لیکن پھر اللہ نے بھلا دیا ہم کو کہ کون سی رات آتی ہے، تو یا کون سی رات اس سال ہے، اللہ نے بھلا دیا. تو ہم کو تلاش کرنا ہے. مطلب پوری سب جو ہے، جو یہ طاق راتیں ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں ہمارا وقت گزرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آخری کام کیا کرنا ہے، دعا اور استغفار کرنی ہے. رمضان جب ختم ہو جائے، چاند دکھائی دے دے، تو ہم کو زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے، فطرانہ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. فطرانہ ادا کرنا. کیا ہے فطرانہ؟ اللہ کے نبی نے 2 وجہ بیان کی. ایک تو رمضان میں جو کچھ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں تو وہ غلطیاں اللہ معاف کر دے گا اس کی وجہ سے. دوسرا، ہمارے سماج میں جو غریب اور محتاج اور مسکین قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے عید کی خوشی میں شریک ہونے کا ایک ذریعہ مل جائے گا. تو کیا کرنا ہے، گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، ابھی بچہ پیدا ہوا کوئی بات نہیں، اس کی بھی طرف سے، چھوٹا ہو بڑا ہو، گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، ہر افراد کی جانب سے 2.5 سے 2.25 کلو غلہ ہر آدمی اپنی طرف سے نکالے، چاہے وہ روزہ سے ہو یا روزے سے نہ ہو. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ الفطر ادا کرنا چاہیے. یہ آخری عمل ہے. کب دینا ہے؟ چاند دیکھنے کے بعد. چاند دیکھنے کے بعد جو ہے اس کو دینا ہے. اگر کوئی 1-8 دن پہلے دے دے تو حرج نہیں ہے. جب اگر جمع کیا جا رہا ہے کہیں تو جمع کرنے والوں کے پاس دے دیا جائے تاکہ وہ تقسیم کرے. کب؟ چاند دیکھنے کے بعد. ٹھیک ہے. اور اعتکاف میں جو لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں اس کے تعلق سے 2 باتیں آپ کے سامنے. اعتکاف میں داخل ہونے کا جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ 20 رمضان کا دن جو رہتا ہے، 20 رمضان کا دن گزر جائے تو مغرب سے پہلے آپ مسجد میں آ جائیں. پوری رات پھر عبادت کریں گے، کیونکہ وہ کیا رات رہے گی؟ 21ویں رات رہے گی. تو 21ویں رات میں فجر کی نماز پڑھ کے پھر آپ اپنے جو آپ کے لیے جگہ بنایا گیا ہے اس میں آپ داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور نکلنا کب ہے؟ افضل وقت تو یہ ہے کہ جب لوگ عید کو نکلیں تب آپ اپنے اس معتکف سے نکلیں، یہ افضل ہے. لیکن یہ ہے کہ چاند دیکھ لیں اور اس کے بعد نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کو بھی یاد رکھیے. اور دوران اعتکاف خاص طور سے جو آپ کی بنیادی ضرورت ہے اس کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے آپ باہر نہ نکلیں. پیشاب پیخانہ، نہانا، کھانا پینا، باقی گپ شپ بات چیت کے لیے تو بالکل نہ نکلیں. 10 لوگ بیٹھے ہوئے سب مل کے آپس میں بات کر رہے ہیں، اور دنیاوی بات تو بالکل نہیں. موبائل تو گھر پہ بھول جائیے. اگر لائیے بھی تو آپ ضرورت کے خاطر بھی کھانا
लाने वाला लाए कि नहीं, या कुछ ज़रूरत है घर में, तेल साबुन ये वो मंगाना है, ज़रूरत की चीज़ है, तो आप बोल सकते हैं। तो बगैर ज़रूरत नहीं कि वहाँ एतकाफ में बैठे हुए हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक चला रहे हैं, तो कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। तो अल्लाह के नबी वसल्लम 10 दिन एतकाफ में रहते थे, और जिस साल आपकी वफ़ात हुई 20 दिन आपने एतकाफ किया। आपके बाद आपके अज़वाज मुतहरात ने भी एतकाफ किया, तो पता चला औरतें भी एतकाफ में बैठ सकती हैं। लेकिन एतकाफ के लिए ज़रूरी है कि एतकाफ मस्जिद ही में हो, घर में एतकाफ नहीं होता है। एतकाफ मस्जिद ही में होता है, एतकाफ घर में नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर औरतों के लिए मस्जिद में नज़्म है, कर सकते हैं, तो औरतें भी एतकाफ में बैठ सकती हैं, वरना जो है मर्द हजरात को कम से कम बैठना चाहिए। और एतकाफ के लिए कोई ख़ास 10 दिन ही मुतय्यन नहीं है, उसमें से आदमी 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन भी बैठ सकता है अपने हस्बे तौफीक, ठीक है। एतकाफ एक इबादत है, कोई फजीलत इसकी बयान सही हदीस में नहीं है, लेकिन यह है कि वो एक रात तलाश करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे, क्योंकि बहुत बड़ी रात है, तो इसलिए। तो बहरहाल बहुत इख्तिसार के साथ मैंने कोशिश की, वक्त तो वाकई बहुत ज़्यादा हो गया कि आपके सामने बहुत सारी बातें हैं, आपके सामने जो है कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अल्लाह से दुआ है कि आलमीन सबसे पहले हमें और आपको इसको समझने और अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन ये जो आने वाला महीना है, इलाल आलमीन इसके खैर बरकतों से इलाल आलमीन हमको आपको मुस्तफ़ीज़ होने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और उसके आने से पहले इलाल आलमीन ज़हनो दिमाग के एतबार से, सोच के एतबार से उस महीने के लिए इलाल आलमीन हम सबको तैयार रहने की तौफीक अता फरमाए। जब तक इस दुनिया में रहें अल्लाह ईमान और तौहीद पर अल्लाह रहने की तौफीक अता फरमाए, जो हमारा खात्मा हो ईमान और तौहीद पर हो। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।